اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، صبح کے وقت تازے سیب کے چند سلائس آہستہ آہستہ چبا کر کھانے کی عادت ڈالیں۔ اس طرح پھل کا اصل ذائقہ بھی محسوس ہوتا ہے اور دن کا آغاز ہلکے انداز میں ہوتا ہے۔ اگر آپ سلاد بناتے ہیں تو اس میں بریک کٹی ہوئی شملہ مرچ اور کھیرا شامل کریں۔ اس امتزاج سے سلاد کا رنگ بھی خوبصورت ہو جاتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی ہمیشہ تازہ محسوس ہوتا ہے۔ ناشتے میں کبھی کبھار کیلا اور چند بادام کھانے کی کوشش کریں۔ یہ سادہ سا امتزاج دن کی شروعات میں آپ کو ہلکی توانائی فراہم کر سکتا ہے۔ سبزیوں کو پکانے سے پہلے انہیں ٹھنڈے پانی سے اچھی طرح دھونا ضروری ہے۔ اس سے ان پر لگی مٹی اور گرد و غبار صاف ہو جاتی ہے اور سبزیاں زیادہ تازہ محسوس ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو ہلکی بھوک محسوس ہو تو ایک ناشپاتی کھانا بہترین انتخاب ہو سکتا ہے۔ یہ پھل ہلکا ہوتا ہے اور اس کو آسانی سے کھایا بھی جا سکتا ہے۔ گھر میں فروٹ باسکٹ کو روشن جگہ پر رکھیں تاکہ پھل نظر آئیں۔ جب پھل سامنے ہو تو کھانے کی عادت بنانا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار کھیرا اور ٹماٹر کا سلاد بنا کر کھانے کے ساتھ پیش کریں۔ یہ کھانے کو تازگی اور ہلکا پن دیتا ہے۔ سبزیوں کو کاٹنے کے فوراً بعد انہیں پکانے کی کوشش کریں تاکہ ان کا رنگ اور ذائقہ دونوں برقرار رہیں۔ اگر آپ کو میٹھا کھانے کا دل کرے تو بسکٹ یا کیک کے بجائے آم یا انگور جیسے پھل کھانے کی کوشش کریں۔ ناظرین، فروٹ سلاد بناتے وقت مختلف رنگوں کے پھل شامل کریں جیسے سیب، کیلا اور پپیتا۔ اس طرح سلاد مزید دلکش لگتا ہے۔ اگر آپ سبزیوں کا سوپ بناتے ہیں تو اس میں مٹر یا مکئی ضرور شامل کریں۔ یہ سوپ کو مزید بھرپور بنا سکتے ہیں۔ گاجر کو لمبی سٹکس میں کاٹ کر سنیکس کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سادہ مگر تازگی دینے والا انتخاب ہوتا ہے۔ کھانے کے ساتھ تھوڑا سا لیموں شامل کرنے سے ذائقے میں تازگی پیدا ہو سکتی ہے۔ ناظرین، سبزیوں کو پکاتے وقت ہلکی آنچ استعمال کریں تاکہ ان کا قدرتی ذائقہ بہتر محسوس ہو۔ اگر آپ فروٹ جوس بناتے ہیں تو کوشش کریں کہ فروٹ جوس میں تازہ پھل استعمال کریں تاکہ اس کا ذائقہ قدرتی رہے۔ انگور کو فریج میں ٹھنڈا کر کے کھانے سے خاص طور پر گرم موسم میں اس کی تازگی برقرار رہتی ہے۔ اگر آپ کسی نئی سبزی کو آزمانا چاہتے ہیں تو اسے ہلکے مصالحے کے ساتھ پکائیں تاکہ اس کا اصل ذائقہ برقرار رہے۔ ایک نیک اور باکردار مگر غریب لڑکا ایک گھر رشتہ لینے گیا۔ لڑکی کے والد نے کہا، تم غریب ہو اور میری بیٹی عیش و آرام کی عادی ہے، وہ تمہاری غربت برداشت نہیں کر پائے گی۔ پھر ایک بد کردار اور بد اخلاق لڑکا اسی گھر میں رشتہ لینے گیا۔
تو اس کے والد نے فوراً ہاں کر دی اور کہا، اللہ اسے ہدایت دے گا انشاءاللہ۔ یہ سن کر بیٹی بولی، ابا جان، جو اللہ ہدایت دے سکتا ہے کیا وہ رزق نہیں دے سکتا؟ کیا ان دونوں باتوں میں کوئی فرق ہے؟ بتانا مت بھولیے گا۔ بچوں کے لیے پھل کو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر پیش کریں تاکہ انہیں کھانے میں آسانی ہو۔ کبھی کبھار ناشتے میں پپیتے کے چھوٹے کیوبز شامل کریں۔ یہ ہلکا مگر تازگی دینے والا پھل ہوتا ہے۔ گھر میں ہفتے میں ایک بار فروٹ سلاد تیار کریں تاکہ مختلف پھل ایک ساتھ ہی کھائے جا سکیں۔ سبزیوں کو فریج میں رکھنے سے پہلے انہیں خشک کر لینا بہتر ہوتا ہے تاکہ وہ زیادہ دیر تک تر و تازہ رہیں۔ اگر آپ کو کھانے میں خوشبو پسند ہے تو سبزی پکنے کے بعد اس پر تازہ دھنیا ڈال دیں۔ کچن میں ہمیشہ پیاز اور ٹماٹر رکھنا مفید ہوتا ہے کیونکہ یہ زیادہ تر سبزیوں کے پکوان میں استعمال ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو ہلکی بھوک لگے تو ایک سیب کھانا آسان مگر فوری انتخاب ہو سکتا ہے۔ فروٹ سلاد میں کبھی کبھار انناس کے ٹکڑے شامل کر لینے سے اس کا ذائقہ مزید دلچسپ ہو جاتا ہے۔ سبزیوں کو پکانے سے پہلے ان کے خراب حصے الگ کر لینا ضروری ہوتا ہے تاکہ کھانے کا معیار بہتر رہے۔ اگر ممکن ہو تو سبزیوں کو زیادہ دیر تک فریج میں رکھنے کے بجائے تازہ استعمال کرنے کی کوشش کیا کریں، اس سے ان کا ذائقہ بہتر ہوتا ہے۔ سلاد بناتے وقت کھیرا، گاجر اور ٹماٹر کا امتزاج اکثر بہترین لگتا ہے۔ اگر آپ سفر پر جا رہے ہیں تو ایک سیب یا کیلا ساتھ رکھنا مفید ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھار تربوز کے ٹکڑے ناشتے میں شامل ضرور کیا کریں۔ یہ خاص طور پر گرم دنوں میں انسان کو تازگی فراہم کرتے ہیں۔ سبزیوں کو زیادہ پانی میں مت پکائیں تاکہ ان کا ذائقہ برقرار رہے۔ اگر آپ کو ترش ذائقہ پسند ہے تو فروٹ سلاد میں چند قطرے مالٹے کا رس شامل کریں۔ ناظرین، موت دنیا کے غموں اور تکلیفوں سے راحت کا ذریعہ ہے۔ سالے لوگوں کی موت در حقیقت ان کے لیے راحت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اے اللہ موت کو ہمارے لیے ہر حشر سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ ہم لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ موت زندگی کا تسلسل ہے اور یہ حقیقی زندگی اور ہمیشہ کی نعمتوں کا دروازہ ہے۔ مومن کو جب تک موت نہیں آتی وہ اللہ اس کے رسول سے ملاقات نہیں کر سکتا اور نہ ہی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ ہم یہ حقیقت کیوں چھپاتے ہیں کہ روح جسم میں قید ہے اور موت کے ذریعے اس قید سے آزاد ہو جاتی ہے، پھر وہ عالم برزخ کی خوبصورت زندگی میں داخل ہو جاتی ہے جہاں زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ ہم موت کو صرف جدائی اور غم کیوں سمجھتے ہیں؟ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ اپنے نیک دوستوں اور پیاروں سے ملاقات کا ذریعہ بھی ہے؟ قبر سانپ کا منہ نہیں ہے۔
بلکہ وہ تو ایک نئی زندگی کی شروعات ہے۔ گھر میں بچوں کو پھل اور سبزیوں کے فوائد کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ انہیں کھانے میں دلچسپی لے سکیں۔ سبزیوں کو درمیانے سائز کے ٹکڑوں میں کاٹنے سے وہ پکنے کے بعد بہت اچھی لگتی ہے۔ اگر آپ کو ہلکی توانائی چاہیے تو کیلا ایک آسان انتخاب ہو سکتا ہے۔ فروٹ پلیٹر بناتے وقت پھلوں کو مختلف شکل میں کاٹیں تاکہ وہ دیکھنے میں دلچسپ لگیں۔ سبزی پکاتے وقت ہلکی مثالیں استعمال کرنے سے اصل ذائقہ واضح رہتا ہے۔ اگر آپ فروٹ جوس بنا رہے ہیں تو اس میں اضافی چینی شامل نہ کریں تاکہ جوس کا قدرتی ذائقہ برقرار رہے۔ کھانے میں سلاد کے لیے ہمیشہ تازہ دھنیا یا پودینہ رکھنا بہت زیادہ مفید ہو سکتا ہے۔ ناظرین، روزمرہ غذا میں مختلف پھل اور سبزیاں شامل کرنے کی کوشش کریں تاکہ کھانے میں تنوع برقرار رہے۔ ناظرین، جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے ان میں کینسر کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ غصہ ذہنی صحت پر برا اثر ڈالتا ہے۔ زیادہ غصہ یادداشت کمزور کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ تحقیق کے مطابق غصہ کرنے سے انسان کے دماغی صلاحیت کمزور ہوتی ہے اور سوچنے کی صلاحیت شدید متاثر ہوتی ہے۔ غصہ بے چینی، ڈپریشن اور ذہنی دباؤ جیسی بیماریوں کی جڑ ہوتا ہے۔ چربی والا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے۔ پٹھوں کے درد کے لیے بادام کے تیل کو ہلکا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر مالش کریں، فوراً آرام آ جائے گا۔ ناظرین، نہار منہ دہی کھانے سے جسم میں ہمیشہ نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ اگر بال گرنے کا مسئلہ ہو تو نیم کے پتوں کے پانی سے بال دھو لیا کریں، بال گرنا جلدی بند ہو جائیں گے۔ جب جلد اور بالوں میں آئرن کی کمی ہوتی ہے تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ تیزی سے جھڑنے لگتے ہیں۔ آئرن کی کمی کو دور کرنے کے لیے اپنے خوراک میں پالک، دھنیا اور سبزیوں کا سلاد شامل کریں۔ کشمش کو رات بھر پانی میں بھگو کر صبح شہد کے ساتھ انہیں کھائیں۔ یہ خون میں آئرن کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔ ایک گلاس دودھ میں 3 لونگ ابال کر پینے سے مردانہ اور جسمانی کمزوری بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ جو عورت دوپہر کے وقت زیادہ سوتی ہے وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے، اس لیے تھوڑا آرام بہتر ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، اللہ کسی مومن کی نیکی ضائع نہیں کرتا، دنیا میں اس کا بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں اس کا اجر عطا فرماتا ہے، جبکہ کافر کو دنیا میں ہی اس کی نیکی کا بدلہ دے دیا جاتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔
تب تک کے لیے خدا حافظ۔